بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، ویڈیو مکمل دیکھ کر جائیں، آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تمام احباب جو کہ عملیات جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب کے لیے فائدہ مند ویڈیو ہے۔ گھر میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی پردے میں سننے والی، ان کے لیے بھی یہ گھر میں ہی خود ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ بیری کے پتوں سے جادو، جنات، نظر بد، بندش، کالا علم، سفلی علم توڑنے کا زبردست اور ختم کرنے کا زبردست عمل ہے۔ آپ احباب بارہا مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بیری کے پتوں سے جادو جنات کا علاج کیا جاتا ہے، مگر آج وہ علاج بتائیں گے جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں بھی یہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو تمام احباب کو سب سے پہلے عمل کی اجازت دی جاتی ہے، اس نقش مبارک کی اور عمل کی آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے، بار بار اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے بیری کے پتوں کی جو درخت ہے اس کا ذکر کرنا ہے کہ آیا کہ یہ جو بیرے کی درخت ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس پہ مسلمان جنات ہر اس بیری کے درخت میں موجود ہوتے ہیں جہاں وہ بیری کا درخت لگا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اگر مسلمان جنات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے ورد و وظائف ہر قسم کے لوازمات مکمل کرتے ہیں، نماز پرہیزگاری، تو اس لیے بیری کے درخت کو شفا ہے۔ اب بیری کے پتے ہم نے لانے ہیں توڑ کے۔ جب بھی آپ بیری کے پتے کے پاس جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے درخت، بیری کے درخت کے جنات آپ کے اوپر سلام ہو۔ اب آپ نے سلام کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے ہر پتا اٹھانا ہے ادھر سے۔ 19 پتے آپ نے اٹھانے ہیں بیری کے، 19 پتے آپ نے نکالنے ہیں۔ اگر آپ شاخ توڑ رہے ہیں تو شاخ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ ایک ایک پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہاں سے اتاریں۔ 19 پتے آپ نے اتارنے ہیں، 20 نہیں اتارنے، 21 نہیں اتارنے، 18 نہیں اتارنے، 19 پتے ہی آپ نے اتارنے ہیں۔ آپ 19 پتے جب اتر گئے ہیں ان کو سیو کریں، گھر لے آئیں۔ گھر لانے کے بعد صاف پانی میں ان کو دھلائی کریں۔ دھلائی کرنے کے بعد 1 بائی 1 پتہ رکھیں سامنے۔ اب ہم نے اس پتے کے اوپر کیا پڑھنا ہے ذرا یہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ ہر پتے کے اوپر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فلق، سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورۃ فلق پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن پڑھیں گے، سورۃ الناس پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں 11 دفعہ پڑھیں گے ہم تو ایک پتے کے اوپر دم کریں گے۔ دونوں صورتیں 11 بار پڑھ کے ایک پتے کے اوپر دم کریں گے، پھر 11 بار پڑھیں گے ایک پتے کے اوپر دم کریں گے۔ اسی طرح ہم نے 19 سٹیپ لگانے ہیں، 19 بار ہم نے ہر بار سورۃ فلق، سورۃ الناس 11 بار پڑھ کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور وضو حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے بیری کے پتوں کے اوپر دم کر دیا، یہ آپ کا پہلا کام ختم ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے کام کی طرف۔ کیوں جو عامل حضرات ہیں وہ تو نقش مربع کو ترتیب دے لیں گے اور لکھ لیں گے، جو عامل حضرات نہیں ہیں، خاص کر کے وہ مائیں جن کو لگتا ہے کہ میرے بچے کے اوپر کوئی جادو، جنات، آسیب، نظر بد موجود ہے، تو ان کے لیے خاص عمل یہ ہے کہ آپ اس کو فوٹو کاپی کروائیں گے، نقش کو فوٹو کاپی کروائیں گے۔ فوٹو کاپی کروانے کے بعد پیچھے اس شخص کا نام جس کے اوپر آپ کو شک ہے کہ اس بچے کے اوپر، اس بڑے شخص کے اوپر جادو، جنات، آسیب، نظر بد، بندش یا رکاوٹیں موجود ہیں، اس کا پیچھے نام لکھیں سیاہی والے پین کے ساتھ تاکہ وہ پگھل جائے، پانی میں پگھل جائے۔ اب اس کا نام لکھیں، اس کی والدہ کا نام لکھیں نقش کے پیچھے، اور مقصد لکھیں۔ آپ نے پیچھے تحریر کر دیا۔ اب یہاں پہ نقش پہ فرنٹ پہ دیکھیں، پھر یہاں پہ نام، اوپر نام، والدہ کا نام لکھنا ہے، پھر یہاں پہ نیچے نقش کے نیچے شارٹ مقصد لکھنا ہے، کیونکہ بیک سائڈ پہ آپ نے مقصد پورا لکھ لیے۔ اب یہ آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب جب بھی وہ مریض جس کے اوپر آپ کو شک ہے، جس کے آپ نے پیچھے نام، فرنٹ پہ نام لکھا ہے، اس مریض کو آپ نے دینا ہے۔ کیسے دینا ہے کہ آپ کسی پانی میں ڈال دیں، اس کو دیچکی میں ڈال کے، کسی دیچکی میں ڈال کے 2 کلو پانی ہو، 1 کلو پانی ہو، آپ اس کو جوش دیں گے، ابالیں گے پانی کو اس نقش کے اندر ہی، نقش اندر رکھیں گے اور پانی کو جوش دیں گے۔ پانی کو جوش دیں گے یہاں تک کہ اگر 1 کلو پانی ہے تو آدھا کلو رہ جائے، 2 کلو پانی ہے تو کلو رہ جائے۔ اب یہ آپ کا کام ہو گیا یہاں تک۔ اب آپ نے وہ پانی ٹھنڈا ہونے دینا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس پانی کو سیو کر لینا ہے۔
اس پانی کو سیو کر لیں۔ اگر تو نقش پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے تو چھاننی سے چھان لینا ہے پھر آپ نے۔ اگر نقش پھٹتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے، پھر رام سکون سے نقش کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ اسی کسی بوتل میں جب آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے، ٹھنڈا کر کے پانی کو، تو اسی کے اندر یہ نقش ڈال دینا ہے۔ اب آپ نے یہ کام کر دیا۔ اب وہاں سے بیری کے پتے جو آپ کے تھے اس بوتل کے اندر یہ بیری کے پتے بھی ڈالیں، بوتل کے اندر بیری کے پتے ڈالیں، 19 پتے ڈال کے بوتل کے اندر، نقش بھی نیچے موجود ہے۔ اب جس کے گھر میں جادو، جنات، عصیب، نظر باد، بندش یا رکاوٹیں ہیں، ہر گھر کا ہر فرد اس بوتل سے تھوڑا سا پانی نکالے، آدھا کپ پانی نکالے اور غسل کے لیے لے جائے۔ اس پانی کو غسل والی بالٹی میں ڈالے اور اس ساتھ غسل کرے۔ گھر کے تمام فردوں کے لیے یہ ایک ہی فارمولہ ایک دفعہ کرنا کافی ہوگا، بار بار بوتلیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب آپ نے بوتل بنا لی، جو بھی گھر کا فرد ہے وہ آدھا کپ لے، سے جا کے غسل کر لے۔ اب جب پانی اس بوتل میں کم ہو جاتا ہے تو مزید پانی اور ڈال لیں۔ اب آپ نے تمام گھر والے جس کو پانی کو استعمال کر رہے ہیں، یہ پانی آپ پی بھی سکتے ہیں۔ یہ پانی آپ کولر میں ڈالیں، کسی جگہ ڈالیں، آپ پی بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ تمام گھر والوں کے اوپر جن کے اوپر شک ہے، جو غسل کر رہے ہیں بیری کے پتوں کے ساتھ، اس نقش کے ساتھ، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ 11 دن تک اس عمل کو دہرائیں۔ 11 دن تک روزانہ اس پانی سے پانی لیں، تھوڑا سا غسل کریں، پھر اس میں اور پانی ڈال دیں۔ 11 دن تک آپ نے عمل یہ کرنا ہے۔ کسی عامل، کسی بابا کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہی آپ کے لیے دعا موجود ہے۔ آپ 11 دن تک یہ عمل کریں اور جادو، جنات، عصیب، نظر باد، بندش سے، ہر قسم کے موذی مرض سے جان چھڑائیں۔ یہ وہ عملیات ہیں جو کہ شاید آپ کو یوٹیوب پہ نہ ملیں کہیں۔ ان کو عمل پلیٹ فارم تمام جو بھی عملیات لگائے جاتے ہیں، اجازت دی جاتی ہے کہ آپ احباب انہیں استعمال کر سکتے ہیں، بار بار اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب 11 دن پورے ہو جائیں، آپ کی جتنی استطاعت ہے، چاہے وہ 1.25 کلو گوشت کسی ویرانے میں، قبرستان میں، صاف جگہ پھینک کر آئیں، یا پھر کوئی میٹھی چیز بنا کے آس پڑوس میں یا بچوں میں بر تقسیم کر دیں۔ اللہ کے حکم سے سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے آپ کے تمام تر بیماریاں، موذی مرض، جادو، جنات، عصیب، نظر باد، بندش، رکاوٹ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔